اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے تو بات کرتے ہیں، یا جو بات موضوع آج کا ہے وہ سیکرٹ آف مائنڈ دا ایسٹرل باڈی، یا انسانی دماغ میں موجود جو مخفی طاقتیں ہیں، یا انسان کے وجود میں جو رب تعالیٰ نے مخفی طاقتیں رکھی ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے یا دوسرا مرحلہ ہے، جو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کہہ رہے ہیں آپ، یہ آج دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرے مرحلے کی جو بات ہے وہ شروع کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مرحلے میں جو ہے دماغ کو کنٹرول کرنا یا دماغ کا خوراک کے حوالے سے تعلق جو ہے، اس کی وضاحت بیان کروں گا میں، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں اصل میں جو دین اسلام ہے ہمارا، یا ریئل اسلام جو ہمیں بتایا نہیں گیا یا جو ہم نے سیکھا نہیں، وہ جو ہے مکمل انسانیت کا ضابطہ حیات ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اس زندگی میں یا اس دنیا میں رہ کے ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد والی زندگی کے لیے بھی جو ہے مکمل انسان کا جو ہے وہ اس میں معلومات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں پیغام کے ذریعے پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو فطری طور پہ انسان کا پیدا ہونے سے لے کے قبر تک جانے تک، اور پھر آگے کی زندگی کے حوالے سے بھی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے یا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ گھریلو ہوں، معاشرتی ہوں، یا تعلیمی ماحول ایٹماسفیئر ہو، یا خوراک، ہر ایک شے، بیماری، علاج، نفسیات، سب کچھ شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرل طور پہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ انسان نیچرل طور پہ قدرت سے بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارا دین جو اسلام ہے، قرآن ہے، ہر لحاظ سے قدرتی طور پر طاقتور اور کلام الہی کی طرف سے جو انسان کو بھیجی گئی مفید معلومات ہے، ٹھیک ہے، کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دین اور مذہب۔ ہم ذہنوں میں یہ ہمارے تاثر جو ہے وہ چھوڑا گیا یا بنایا گیا ایک سازش کے تحت، کہ دنیا میں جو ہمیں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، یا ہمیں مسلمانوں کو جب کوئی بھی مسلمان عام توجہ اور فکر سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے یا سیکھیں گے دین کو، تو تب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ریئل اسلام کیا ہے، اور ہمیں جو بتایا یا سکھایا گیا ہے وہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو انسان کے بندے کی نیت کے مطابق پھر اس کو وہ قرآن فہمی عطا کرتا ہے، جب وہ دین کی طرف جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہمت کریں، آپ بھی سیکھیں قرآن کو اور دین کو۔ تو جو جیسے ہم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ساری زندگیاں اپنی گال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ انسان مکمل دنیا حاصل کر کے بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نیچرل جو ہمیں فطرت کی طرف سے جو چیزیں ملی ہیں، ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا، ان کو نظر انداز کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ڈگریاں حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، صاف نیت سے یہ ڈگری قرآن کی اور دین کی حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ انشاءاللہ، تو پھر میرا پختہ ایمان یہ ہے کہ اب کلام الہی یا قرآن کتنا جدید اور ماڈرن ہے، یا کتنا جدید ماڈرن علم نالج رکھتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے ماڈرن زمانے میں چاہے ماڈرن مین ہو یا عورت ہو، جو آزاد خیالی کا راگ ہم چپتے رہتے ہیں، یا اس طرح کی آزاد خیالی اور یہ سب ماڈرنائزیشن، یہ سب کچھ آپ کو پھر اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ تو وہ اصل میں قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے مشرک، عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں قرآن کو پڑھ کے وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ان چیزوں پہ لگا دیا،
ٹھیک ہے. یہ فون اور فضولیات جو ہماری زندگیوں میں بے وجہ کی اور ویسے کی فکروں میں ہمیں روزی کی فکروں میں روٹی کی فکروں میں ہمیں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور بے وجہ کی فکریں ہمیں جو ہے ہلاک کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پراپر ایک سازش اور منصوبہ بندی کے تحت کام کیا گیا، اور جو نام نہاد قسم کی ماڈرن ٹیکنالوجی جسے سازش کے تحت ہمیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس برِ صغیر پاک و ہند یا ایشیا میں یا مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان میں یہ پھیلایا گیا. ٹھیک ہے. اس کو ایک سازش کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت اس چیز کو انہوں نے پھیلایا ہے، کیونکہ ازل سے جو ہے وہ یہودی وہ عیسائی کا، پھر عیسائی مسلمانوں کا یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ رب کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ اس بات کو ہم مانیں، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، تجربہ ہماری زندگیوں میں روز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپیرینس ہم روز کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ ہمارے دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جیسا کہ غزہ میں آپ دیکھ لیں تو ان چیزوں کا تجربہ ایکسپیرینس انسان روز اس چیز سے گزرتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دیکھیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ، آئی فون ایپس، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، یہ سب فضولیات قسم کی جو چیزیں ہمیں ہمارے سروں پہ ان کو یا ہماری روحوں پہ ان کو بوجھ بنا کے ڈال دیا گیا، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن یا یہ سب چیزیں یہ ایک ضرورت کی حد تک چلو مانتے بھی ہیں کہ چلو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن آسانی کیسے پیدا کی ہے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ 100 میں سے 99 بندے انسان جان دے کے یہ ایک انسان کو جو سہولت مہیا ہو تو پھر وہ سہولت کیسی ہے آپ خود اندازہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تاثر پھیلایا گیا دنیا میں 9/11 کے بعد کہ مسلمانوں کو جو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس مذہب کو اور پھر اس مذہب کے لوگوں کو جو ہے ڈی گریڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سازش کے تحت سارا کام ہوا. ٹھیک ہے. ویسے تو ہمارا دین 1400 سال پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی رب تعالیٰ جو اپنا پیغام بناتا وہ دے چکا ہے کہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے، تو آسمانی کتابوں کے ذریعے اور آخری پھر سند شدہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے یا مثال کے طور پر اعلیٰ مکمل شخصیت بنا کر جو بھیجا ہے اور اپنا انسانیت کو پیغام دیا ہے اللہ نے، کہ دنیا میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو انسان ہے عظیم انسان، یہ انسان ہی باعث تخلیق کائنات ہے. ٹھیک ہے. انہی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. ان کو فالو کرو اور فلاح پا جاؤ، آزمائش سے گزر جاؤ. تو جو انسان اس دنیا میں ہر ایک کو ذہنی یا دینی کامیابی چاہیے، وہ کیا کرے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور ان کی زندگی کو پڑھ کے اس طرح کی پریکٹس شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ فلاح بھی پا سکتا ہے اور یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے. یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اس سے بچ نہیں سکتے ہم، کوئی بھی دنیا کا انسان بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سب رب نے ہمیں بتایا ہے اور رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی کو عملاً گزار کر ہمیں جو وہ واضح کیا کہ دنیا کو بتایا امت کو، اور یہ تعلیم و تربیت دی ہے کہ یہ ہی اصل راستہ ہے. مکمل انسانیت کو یہ پیغام پھر اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دوسرے حوالے سے دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو